اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کے ساتھ دعا کا تذکرہ کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت کا، اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ دعا اور رمضان یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جہاں اور دیگر معاملات میں ہمارے اندر کمی واقع ہوئی ہے، دین کے معاملات میں، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، وہیں ایک بہت بڑی عبادت ہے دعا، اس میں بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی دوسرا آلٹرنیٹ دیتا ہے تاکہ آپ اصل کو چھوڑ کر اس متبادل میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ اسی اصل پہ قائم رہو گے۔ حکومت جب کوئی سڑک بناتی ہے، بلکہ پہلے سے جو سڑک ہے اس میں ریپیئرنگ کا کام کرتی ہے، تو لوگوں کو متبادل راستہ دیتی ہے۔ لکھا ہوتا ہے نا کہ آگے کام ہو رہا ہے، ہم معذرت خواہ ہیں، متبادل راستہ۔ وہ کچے میں ہوتا ہے متبادل، وہاں آپ اتار کے تھوڑا سا آگے ٹرن ماریں گے تو دوبارہ ہائی وے پہ چڑھ جائیں گے آپ۔ یہ متبادل راستہ گورنمنٹ کیوں دیتی ہے؟ اس لیے کہ نہیں دیں گے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ وہاں کھڑے رہیں قیامت تک کہ آگے چونکہ سڑک پہ کام ہو رہا ہے، یا لوگ واپس چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ واپس جانا شروع کریں، اتنی لمبی ٹریفک کی لائن لگ جائے گی، پھر آپ 2 گھنٹے کا سفر کر چکے ہیں تو واپس کون مڑے گا بھائی؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ اسی ریپیئرنگ والے راستے پر ہی لوگ گاڑیاں لے کے چڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے جب بھی کسی ٹریک پر سے لوگوں کو اتارنا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا متبادل راستہ دیا جائے ان کو۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہی کام شیطان کر رہا ہے، کیونکہ شیطان بہت ہی ہوشیار ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ بہت بڑی فلم ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ بے دین کو تو ایسا کرتا ہے کہ جو جائز خواہشات ہیں ان سے ہٹا کے حرام خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے، حالانکہ وہ خواہشات کی نوعیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، بھائی چوری کر کے بھی روٹی کھا سکتے ہو، اور جیب میں پیسے ہیں اس طرح بھی کھا سکتے ہو۔ چوری کرو گے ایک دفعہ آسانی ہوگی، لیکن ہمیشہ پھر چوری کرنی پڑے گی، ہر دفعہ کی ٹینشن۔ اور اگر پیسے کما لو گے تو ایک دفعہ کی ٹینشن ہے، لیکن ہمیشہ پھر عزت کے ساتھ خرید کے ساری زندگی کھاتے رہو گے۔ اب بھوک تو پوری کرنی ہے نا، تو شیطان کیا کرتا ہے، چور کو حلال راستہ سے ہٹا کے حرام بتاتا ہے، جس میں ٹینشن بھی زیادہ، ڈپریشن بھی، ضمیر بھی ملامت کرے گا، عزت کا جنازہ بھی نکلے گا۔ تو بے دین آدمی کو شیطان حلال خواہشات سے ہٹا کر کس طرف لاتا ہے؟
بولے نا یار حرام، وہ نکاح سے ہٹائے گا زنا کی طرف لائے گا. تو ہر چیز میں ایسا ہی کرے گا شیطان. دیندار آدمی کو جو دین کو فالو کر رہا ہے، دین پہ چلنا چاہتا ہے، اسے شیطان سنت سے ہٹا کے متبادل راستہ بدعت والا دے گا. یا وہ بدعت نہ بھی ہو لیکن وہ سنت جیسی اس میں روحانیت نہیں ہوگی، ایسا راستہ دے گا شیطان اس کو. سمجھ میں میرا خیال آ رہی ہے بات؟ تھوڑی کہ ہمیشہ سمجھ میں نہ آئے، کبھی کبھی آتی بھی ہے. تو ہمیشہ ایسا راستہ دے گا جو یا تو بدعت ہوگا وہ راستہ، یا اس میں بدعت نہ بھی ہو تو کم از کم جو سنت میں روحانیت تھی وہ اس راستے میں نہیں ہوگی. دعا کے معاملے میں بھی شیطان نے یہی کام کیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، پھر آج تک جتنے بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء، وہ اپنے تمام کاموں میں دعا کو بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے. شیطان نے کیا کیا؟ دعاؤں سے ہٹا کے لوگوں کو وظیفوں پہ لگا دیا. میں نہیں کہہ رہا وظیفے حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں وہ روحانیت بولو نہیں. اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یوں کر کے پڑھ لو گے تو ایسے کام ہو جائے گا، یوں کرو گے تو 4 ہو جائیں گی، اس طرح کرو گے تو 3 ہوگی. شادیوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ اور. اب آپ لوگ آٹومیٹک ہو گئے، اب شادی کا لفظ زبان سے نکالنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اب یہ مثال ہو گئی ہے، کسی نے کسی بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے 4 روٹیاں ہوتی ہیں. تو وظیفے یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، ایسا کر لو تو یوں ہو جائے گا. 636.3 دفعہ پڑھو گے تو یہ والا کام ہوگا. رسالے چھپ رہے ہیں. یہ پہلے میں تو اس موضوع پر بہت بیان کرتا تھا، بہت عرصے سے میں نے یہ موضوع چھوڑ دیا تھا، لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں، پھر رمضان میں لوگ دعاؤں سے غافل بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں اس پرانے مردے کو دوبارہ اکھیڑوں گا، دوبارہ کھڑا کروں گا میں اس پرانے ٹاپک کو. تو زیادہ زور دعاؤں کے بجائے کس پر ہے؟ وظیفوں پہ. نظر آتے ہیں لوگ، کوئی فجر کے بعد بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے، آدمی کہتا ہے یار ماشاءاللہ ابھی قیامت قریب نہیں ہے. اتنے نیک لوگ دنیا میں ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں. جب آپ تہ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کسی نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھو، فلاں کام کے لیے بتایا ہے. جیسے ہی کام ہوگا یہ بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا، اللہ یہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اسلام کا حاصل کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ انسان کا تعلق ہو جائے کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ. یہ تعلق جتنا دعا سے ہوتا ہے اتنا دنیا میں کسی چیز سے نہیں ہوتا. براہ راست آپ اللہ سے خطاب کر رہے ہوتے اس میں. تو شیطان نے کیا کیا؟ دعاؤں سے ہٹا کے کس میں لگا دیا؟ وظیفوں میں. وہ بھی دعا ہی ہوتی ہے وظیفہ بھی، لیکن اس میں جذبہ دعا والا نہیں ہوتا. وہ پڑھا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا. کہتے ہیں کتنا وظیفہ پڑھ لیا. دعا میں یہ نہیں کہتے کتنی پڑھ لی، کتنی مانگ لی. یہ بہت بڑا فرق ہے. اور کمال کی بات ہے، قرآن و سنت میں جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں ان کو بھی ہم نے وظیفے بنا کے پڑھنا شروع کر دیا ہے. وہ بھی مانگی نہیں جا رہی.
یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے.